بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین و حضرات، زندگی میں انسان کو جیتے ہوئے بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس کا واسطہ پڑتا ہے جن کو پرکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ انسان نئے سے نئے ملتے ہیں اور انسان کی یہ خصلت ہے، یہ عادت ہے، یہ خصوصیت بھی ہے کہ انسان کوشش کرتا ہے کہ اس کے تعلقات، اس کے ریفرنس ایسے لوگوں کے ساتھ ہوں، نئے نئے دوست بنے، نئے دوستوں کے ساتھ اس کا واسطہ ہو، اس کا تعلق ہو۔ لیکن ایک چیز بڑی مسئلے والی ہوتی ہے کہ ہمیں انسان کو پرکھنا، انسان کو جاننا کہ یہ انسان کس طرح کا ہے، یہ کس طرح کا ہو سکتا ہے، یہ انسان ہمیں فائدہ دینے والا ہے یا یہ انسان منافقت کرنے والا ہے، یہ کس طرح سے ہے۔ تو اس حوالے سے میں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی کچھ کوٹیشنز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت علی جو کہ بڑی پیاری ہیں، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کا فرمان ہے کہ آپ اگر کسی کے ساتھ کسی کا ظرف دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو رسپیکٹ دے کے دیکھیں، آپ اس کو عزت دے کے دیکھیں۔ اگر آپ کسی انسان کا ظرف دیکھتے ہیں کہ یہ انسان کیسا ہے، یہ آپ کو کیا جواب دیتا ہے، تو آپ اس کو عزت دیں۔ وہ اگر اچھا انسان ہوا، اچھے ظرف کا ہوا، خاندانی ہوا، دوسرے عام الفاظ میں جس کو ہم بولتے ہیں بد نسلہ نہ ہوا، وہ انسان آپ کو آپ کی دی گئی رسپیکٹ سے زیادہ عزت دے گا۔ اگر آپ کسی انسان کو عزت دیتے ہیں، وہ انسان آپ کو اس سے زیادہ رسپیکٹ دینے کی کوشش کرتا ہے، تو وہ انسان اچھے ظرف کا انسان ہے۔ اگر وہ کم ظرف انسان ہوگا، حقیر ہوگا، چھوٹی سوچ کا ہوگا، خاندانی نہیں ہوگا، وہ انسان آپ کی دی ہوئی رسپیکٹ کا غلط یوز کرے گا۔ وہ آپ پہ اپنا حق سمجھنے لگ جائے گا، وہ یہ سوچے گا یہ تو میرا حق ہے، یہ تو اس کا دینا اس کا بنتا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کا ظرف دیکھنا ہے، اس کو رسپیکٹ دے کے چیک کریں کہ یہ انسان آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ اسی طرح سے اگر آپ نے کسی کی فطرت دیکھنی ہو، ویسے تو فطرت دیکھنے والی رب کی ذات ہے، لیکن اگر آپ نے اس کو پرکھنا ہے، جاننا ہے، تو آپ اس کو اگر کسی کی فطرت دیکھنی ہے تو اس کو آزادی دے کے دیکھیں، اس کو کھلا چھوڑ دیں، اس کو جانے دیں جہاں تک وہ بھاگتا ہے، اس کو گاڑی کی چابی دے کے دیکھ لیں، اس کو پیسے دے کے دیکھ لیں وہ کس طرح سے اس کا یوز کرتا ہے۔ انسان کی جو فطرت ہے، جو اس کا چہرہ ہے، وہ تب پتہ چلتا ہے جب آپ اس کو آزادی دیتے ہیں، جب آپ اس کو عام روٹین میں آپ کو لگتا ہے کہ ایک انسان جی بڑا اچھا انسان ہے، بڑا نیک انسان ہے، لیکن جب آپ اس کو تھوڑا آزادی دیتے ہیں، جب آپ اس کو کھلا چھوڑ دیتے ہیں، جب آپ اس کو کہتے ہیں کہ جی لے اپنی زندگی، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان آپ کے لیے کیا سوچتا ہے، اس کے چہرے پہ جو ریپر چڑھا ہوا ہے اس کے اندر کیا ہے، اس کے اندر کا چہرہ آپ کے سامنے نظر آتا ہے آپ کو، پھر پتہ چلتا ہے کہ یہ انسان کیسا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کی نیت دیکھنی ہو، ویسے تو نیتوں کا واقف جو ہے وہ تو رب کی ذات ہے، بڑی گہری چیز ہے نیت کسی بھی انسان کی، اور بڑا نیتوں کے بارے میں فرمایا گیا ہے انما الاعمال بالنیات، اعمال کا در و مدار نیتوں پر ہے، یہ وہ۔ لیکن پھر بھی اگر آپ نے کسی کو پرکھنا ہے، آپ کسی کو قرضہ دے کے دیکھیں۔ جب آپ کسی کو قرض دیں گے، پہلی تو بات یہ ہے کہ قرض میرے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، ہوتا بھی ہے، آپ لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہوگا۔ کوئی بھی بندہ جو ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے، بڑی مجبوری ظاہر کرتا ہے، میرا یہ ایشو بن گیا ہے جی، میں بڑا مجبور ہوں، مجھے قرض دیں۔ تو ویسے تو دلوں کے بھید جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے۔ 10% لوگ ایسے ہوتے بھی ہیں جن کو ضرورت ہوتی ہے قرض کی اور وہ مجبور ہوتے ہیں، تو اس طرح کی صورتحال بنتی ہے کہ ان کو ضرورت ہوتی ہے تو ہم دیتے بھی ہیں ان کو۔ لیکن بہت سارے لوگ ہمارے معاشرے میں، ہماری سوسائٹی میں ایسے ہوتے ہیں جن کو جو یہ ہمیں کہہ رہے ہوتے ہیں یار میرے پیسے پھنس گئے ہیں کہیں، اب پرسوں آ رہے ہیں، اس سے اگلے دن آ رہے ہیں۔ تو آپ نے اگر کسی کی نیت دیکھنی ہے، آپ اس کو قرض دے کے چیک کریں کہ وہ آپ کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ وہ آپ کو آپ کے دیے گئے وعدے کے اکارڈنگ وہ قرض واپس کرتا ہے، وہ آپ کے ساتھ وعدہ خلافی کرتا ہے۔ اس کی نیت میں فطور ہوگا تو وہ ضرور وعدہ خلافی کرے گا۔ جس بندے کو پتہ ہے کہ میرے پیسے آ جانے ہیں، میں نے پہلے بھی بتایا کہ 10% ایسے ہو سکتا ہے کسی کی کوئی مجبوری ہے، کسی کے پیسے آنے ہیں لیکن وہ آ نہیں سکے، کسی کی کوئی مسئلہ بن گیا، ایسے ہو جاتا ہے۔ لیکن بہت سارے کیسز ہمارے معاشرے میں ایسے بھی ہیں جن کو پتہ ہوتا ہے میرے دور دور تک کہیں پیسے نہیں آنے۔ بعض اوقات تو ایسے ہوتا ہے کچھ پیسے آنے ہیں ایک جگہ سے، اور پھر ان پیسوں کا ہم 10 لوگوں کے ساتھ وعدہ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے اس طرف سے پیسے آنے ہیں تو ہم آپ کو دے رہے ہیں۔ تو یہ جو چیز ہے کہ معاشرے میں رہتے ہوئے ہمیں قرض دے کے کسی بھی انسان کو پرکھنے کا موقع ملتا ہے، اس کی نیت کو جاننے کا موقع ملتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ نے کسی کی خصلت دیکھنی ہو تو آپ اس کے ساتھ کھانا کھائیں، آپ کھانا کھا کے اس کے ساتھ دیکھیں۔ ویسے خصلت سے مراد یہ ہے
کہ جس طرح سے شیر کی خصلت ہے وہ دھاڑتا رہتا ہے، سانپ کی خصلت ہے کہ اس نے ڈسنا ہی ہے آپ کو، تو اسی طرح گدھ جو ہوتی ہے اس کی خصلت ہے کہ اس نے مردار ہی کھانا ہے۔ تو اگر آپ نے کسی کی خصلت دیکھنی ہے آپ اس کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھائیں کہ اس کی خصلت کیا ہے۔ وہ جو بہترین خصلت کا مالک انسان ہوتا ہے وہ سرو کرنے پہ لگ جائے گا، وہ آپ کو پلیٹ اٹھا کے دے گا، وہ آپ کی پلیٹ میں اچھا کھانا ڈال کے آپ کو دے گا، جو اچھی اچھی چیز ہوگی وہ آپ کو ڈالنے کی کوشش کرے گا، وہ آپ کو دینے کی کوشش کرے گا۔ اور اسی طرح سے جو بری خصلت کا بندہ ہوگا، جو بندہ جس کی خصلت اچھی نہیں ہوگی، وہ آپ کے آگے سے اٹھانے کی کوشش کرے گا، وہ آپ کی پڑی ہوئی چیز کو اٹھانے کی کوشش کرے گا۔ اچھی خصلت والا انسان وہ اچھا کھانا، اچھی روٹی، گرم روٹی، اچھی بوٹی، یہ دیکھنے کو لگتا ہے بڑی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن اس سے انسان پرکھا جاتا ہے کہ انسان آپ کے لیے سوچ کیا رہا ہے، اس کی خصلت کیا ہے، وہ انسان اپنے مائنڈ میں اپنے اس کا جو مینٹل لیول ہے اس میں آپ کے لیے کیا چل رہا ہے۔ وہ آپ کی خدمت کرے گا، وہ اچھی روٹی، گرم روٹی آپ کے آگے رکھے گا، وہ آپ کو دینے کی کوشش کرے گا۔ اسی طرح بعض لوگوں کی خصلت ہوتی ہے کہ انہوں نے جلدی جلدی میں، آپ اگر اکٹھے کہیں بیٹھے کھانا کھا رہے ہیں، انہوں نے جلدی جلدی میں اپنی پلیٹ کو بھرا ہے، بھر کے وہ سائڈ پہ ہٹ گئے ہیں۔ اسی طرح بعض لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ آپ کو، میں پہلے بھی بات بتا رہا ہوں کہ دیکھنے کو ہمیں یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں لگتی ہیں، کوئی مہمان آ جاتا ہے وہ کھانے سے ویسے لوگ بھاگ جاتے ہیں، مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتے۔ تو آپ نے ان چیزوں کو دیکھنا ہے کہ اگر آپ نے کسی کی اچھی خصلت کو دیکھنا ہے، کسی کو پرکھنا ہے کہ اس کی خصلت کیا ہے، آپ نے اس کے ساتھ بیٹھنا ہے۔ آپ ایک بیٹھک اس کے ساتھ آپ کر لیتے ہیں، کھانے کے دوران کر لیتے ہیں، آپ اس کو کھانے کا پوچھ کے دیکھ لیتے ہیں، مہمان آتا ہے تو آپ اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ کس طرح کا کھانا پیش کرتا ہے، کیا یہ وہی پسند کر رہا ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے، کیا مہمان کو اسی طرح کا کھانا کھلا رہا ہے جو یہ اپنے لیے پسند کر رہا ہے۔ تو یہ ساری چیزوں سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایک انسان کی خصلت ہے کیا۔ آپ نے اگر کسی کا صبر دیکھنا ہے، آپ نے کسی کو جاننا ہے کہ یہ بندہ کتنے صبر والا ہے، یہ کتنا صبر کر سکتا ہے، تو آپ اس پہ تنقید کر کے دیکھیں۔ میں یہ نہیں کہتا آپ نیگیٹو تنقید کسی پہ بھی کرتے رہیں، کہ ہر انسان کا ظرف ہوتا ہے، ہر انسان کی پرسنل ایک سیلف رسپیکٹ ہوتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ کسی کے جو ہے وہ کسی کے ساتھ اس طرح کی بات کریں یا آپ کسی پر اس طرح کی تنقید کریں کہ وہ انسان بیچارہ بے بس ہو جائے اور آپ کے سامنے بولنے پہ مجبور ہو جائے، لیکن آپ کسی پہ تنقید، پازیٹیو تنقید کر کے دیکھیں۔ اگر وہ اچھا بندہ ہوا، وہ صبر والا ہوا، اب جب آپ اس پہ پازیٹیو تنقید کریں گے، وہ بندہ آپ کی اس تنقید کو پازیٹیو لے گا، وہ بندہ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی کوشش کرے گا، وہ صبر کے ساتھ اس کو برداشت کرے گا۔ اگر کوئی جو بندہ صبر والا نہیں ہوگا، وہ بندہ آپ کی اس تنقید کو برداشت نہیں کر سکے گا، وہ بندہ اس کا فوری طور پہ آپ کو جواب دے گا، ریئیکٹ کرے گا، اور اس ریئیکشن سے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بندہ کتنے صبر والا ہے۔ اور یہ کبھی ہو نہیں سکتا کہ آپ کوئی کام کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے سامنے بیٹھتے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ آپ کا میل جول ہے، آپ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں، ایک سوسائٹی میں رہ رہے ہیں، تو وہاں پہ آپ پر تنقید نہ ہو، ایسے ہو نہیں سکتا۔ اگر آپ پہ کوئی تنقید نہیں ہو رہی، اگر آپ کا کوئی مخالف نہیں ہے تو سمجھ لیں آپ منافق ہیں۔ اگر آپ کا کوئی بھی مخالف نہیں ہے، ہاں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پوری دنیا اپنے آپ کے خلاف کر لیں، آپ ہر بندے کو غلط گائیڈ کرتے جائیں، پوری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے، لیکن کم از کم اگر آپ ایک ایسے معاشرے میں رہ رہے ہیں جہاں پہ کچھ لوگ آپ کے دوست ہیں اور کچھ لوگ آپ کے دشمن ہیں، کچھ آپ پہ تنقید کرتے ہیں، کچھ آپ کی تعریف بھی کرتے ہیں، تو آپ اس معاشرے کا حصہ ہیں جس معاشرے میں آپ ایک اچھے انسان، ایک شریف شہری جانے جاتے ہیں۔ کیونکہ اگر آپ کے دوست اور دشمن ہیں، اٹس مین آپ اچھے معاشرے میں اور اچھی طرح سے لائف اپنی اسپینڈ کر رہے ہیں۔ کہ ایسا کبھی ہو نہیں سکتا کہ کوئی ایک شریف انسان ہے اور پھر کوئی بدمعاش اس کے خلاف نہ ہو، کوئی بندہ اس کو تنگ نہ کر رہا ہو، کوئی سیدھا سادہ انسان ہو اور لوگ اس کو تنگ، ایسے ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں، آپ لوگوں کو بھی اندازہ ہے، ہماری سوسائٹی میں بہت سارے ایسے عناصر موجود ہیں جو شریف بندے کو تنگ کرتے ہیں، جو لوگوں کو جو ہے وہ مطلب اگر وہ اچھی سی لائف گزار رہے ہیں، کبھی اس کو چھیڑ خانی کر دی، کبھی اس کو تنگ کر دیا، کبھی اس کی کسی چیز پہ قبضہ کر لیا، کبھی اس سے کوئی چیز چھین لی،
تو اس طرح کے معاملات جو ہیں وہ ہمارے معاشرے میں چلتے رہتے ہیں۔ تو آپ کسی پر تنقید کر کے دیکھیں، اس کے صبر کا کمپیریزن کریں کہ وہ کتنے صبر والا ہے اور کس طرح سے آپ کے ساتھ ٹریٹ کر رہا ہے۔ کیونکہ جو بندہ تنقید برداشت کر رہا ہوتا ہے، جو صبر کر رہا ہوتا ہے، اور تنقید وہی برداشت کر رہا ہے، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو صبر والا ہوتا ہے، جو بندہ صبر کے ساتھ برداشت کر رہا ہوتا ہے، پھر ایک ٹائم آتا ہے، وقت زمانہ جو ہے وہ اس تنقید کا جواب دیتا ہے۔ وقت ثابت کرتا ہے کہ جو تنقید کی گئی تھی وہ تنقید غلط تھی، وہ تنقید صحیح نہیں تھی، وہ جو تنقید ہم کرتے رہے ہیں وہ تنقید غلط تھی اس بندے پہ۔ وقت اس کو ثابت کرتا ہے، اور جب وقت ثابت کرتا ہے پھر دنیا اس کو جھوٹا نہیں کر سکتی۔ اسی طرح آخری بات میں آپ لوگوں سے جو کرنا چاہ رہا ہوں وہ، اگر آپ نے کسی کا خلوص دیکھنا ہے، کسی کا اپنے ساتھ آپ نے اخلاص کو جاننا ہے کہ اس کا کس طرح سے آپ کے ساتھ اخلاص ہے، محبت ہے، تو آپ اس سے مشورہ کریں۔ جب آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں، مشورہ امانت ہوتا ہے، آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں، اس میں دو کام ہوتے ہیں۔ ایک تو کوئی بھی ٹیم ہے، کوئی ادارہ ہے، کوئی کام ہے، آپ ٹیم ورک آپ کر رہے ہیں، تو جب آپ کسی سے مشورہ کرتے ہیں تو وہ بندہ آپ کے اس مشورے کے ساتھ آپ کی اس ٹیم کا حصہ بن جاتا ہے، وہ شامل ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے یار مجھ سے انہوں نے مشورہ کیا ہے اس معاملے پہ۔ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب آپ بہت زیادہ لوگ آپ کے ساتھ اس مشورے میں شامل ہوتے ہیں، آپ کسی سے مشورہ کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ مشورہ جو دے رہا ہوتا ہے، ایک دماغ آپ کا اپنا صرف ایک دماغ ہے جو کسی کام کے بارے میں سوچ رہا ہے۔ کوئی بندہ آپ کو مشورہ دے رہا ہے تو اس مشورے سے آپ بہت زیادہ سبق سیکھتے ہیں۔ جب آپ کو وہ مشورہ دیتا ہے تو آپ کے بہت زیادہ چانسز ہوتے ہیں اوپر جانے کے، اس مشورے میں سے آپ اپنے لیے بہت زیادہ لیسنز نکال لیتے ہیں اور پھر ان پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں جب آپ کسی سے مشورہ مانگتے ہیں۔ اور پھر تیسری بات یہ ہے کہ جب آپ کسی سے مشورہ مانگتے ہیں تو آپ کو پرکھا جاتا ہے کہ یہ بندہ آپ کو واقعی پازیٹیو مشورہ دے رہا ہے یا پھر یہ آپ کے ساتھ مشورہ جو ہے وہ اچھا نہیں دے رہا، نقصان والا مشورہ دے رہا ہے۔ یہ آپ کسی کو پرکھ بھی سکتے ہیں اس بات پہ۔ اسی طرح پھر جب آپ اچھا مشورہ دیتے ہیں تو آپ کو اگلا بندہ جو ہے وہ رسپیکٹ کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ ایک بات میری یاد رکھیے گا، آپ کو کامیاب ہونے کے لیے اچھا مشیر ہونا ضروری ہے۔ آپ کسی کو بھی اچھا مشورہ دے سکتے ہیں، آپ کسی کو بھی مشورہ جو ہے وہ دے سکتے ہوں کہ آپ یہ کر لیں گے تو یہ زیادہ بہتر ہے، آپ یہ کریں گے تو یہ آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ تو ہمیں اچھا مشورہ دینا چاہیے کسی کو۔ اگر کوئی بندہ آپ سے مشورہ کرتا ہے کہ یار میں یہاں پہ پھنسا ہوا ہوں اور میری یہ مجبوری ہے، میں یہاں سے، تو آپ اس کو اگر اچھا مشورہ دیتے ہیں تو آپ کے اندر کے انسان کو وہ ظاہر کر رہا ہوتا ہے یار ایک مشکل ٹائم میں کسی انسان نے آپ سے مشورہ مانگا ہے تو آپ نے اس کو اچھا مشورہ دیا ہے۔ اور پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو آپ اچھا مشورہ دیتے ہیں وہ لوگ مانتے نہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ ہیں میری لائف کے ساتھ میں نے دیکھا ہے خود کہ میں نے لوگوں کو اگر کسی کو مشورہ دیا ہے، بہت اچھا مشورہ دیا ہے، اور بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی کرتے ہیں، ان کی ضد، ان کی ہٹ درمی، ان کی انا جو ہے وہ ان کو پھر اس جگہ پہ لے جاتی ہے جہاں پہ وہ بہت زیادہ بے عزت ہوتے ہیں، جہاں پہ ان کی کوئی رسپیکٹ نہیں رہتی۔ لیکن ان کی ضد اور ان کی ہٹ درمی کا یہ عالم ہوتا ہے کہ وہ پھر بھی یہ کہتے ہیں کہ میں جہاں پہ ہوں میں بالکل ٹھیک ہوں، باقی سب لوگ، ساری دنیا، سارا نظام غلط ہے۔ تو ہمیں مشورہ لینا چاہیے، مشورہ ہمیں دینا چاہیے، اچھے ایڈوائزر ہمیں ہونا چاہیے، لیکن پازیٹیو وے میں۔ غلط مشورہ نہیں دینا چاہیے۔ جب آپ کسی کو اچھا مشورہ دیں گے تو وہ اپنی زندگی کے ہر کام میں آپ کو عزت بخشے گا، آپ سے اچھا مشورہ مانگنے کی کوشش کرے گا، اور آپ جب اچھا مشورہ دیں گے لوگ آپ کو اچھے الفاظ بھی یاد کریں گے۔ تو میری آج کی اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ کسی کا ضرف دیکھنا چاہتے ہیں، اچھا بندہ وہی ہے جو آپ کی رسپیکٹ کے بدلے آپ کو رسپیکٹ دے۔ اس کا ضرف اچھا تبھی ہے جو آپ کی، جب آپ رسپیکٹ کر رہے ہیں تو وہ آپ کو رسپیکٹ دے۔ اسی طرح اگر آپ کسی کا خلوص دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اچھا مشورہ دیتے ہیں۔ اگر آپ کسی کی خصلت دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ اس کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ جتنی کوٹیشنز ہیں مجھے بڑی اچھی لگی، میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں، میں نے شیئر کی بھی ہیں۔ مجھے امید ہے آپ میری ان جو ہے وہ کوٹیشنز ہیں ان پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں گے، لوگوں کو ان کوٹیشنز پر عمل کرتے ہوئے پرکھنے کی کوشش کریں گے، اور اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں پازیٹیو وے میں اپنا کردار ادا کریں گے۔ حافظ محمد عمیر طاہر کو اجازت دیجیے، بہت شکریہ، اللہ حافظ۔